اللہ تعالیٰ نے
سانو اپنے محبوب دا غلام بنایا فخر کریا کرو اج تے جناب مسلمان جڑا نا او مارا مارا پھردا ہے تو سٹ کے او فخر کریا کرو جناب محمد مصطفی دے غلام میں تے تک پڑھیا علامہ مشاری نے رسالہ مشاری نے لکھیا کئی نبیوں نے رب دی بات کا چالو کیتی مولا نبوت دے تاج دیندا نبیوں نے عرض کیتی مولا نبوت دے تاج دیندا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے اور میرے دوستو انہوں نے عرض کی مولا امتی بنا دے امتی بنا دے اساں نے عرض نہیں کی تھی بغیر خود ہی اللہ تعالی نے محبوب کا امتی بنا دیا اساں دے سارے بولو ذرا اساں دے عرض بھی نہیں کی ہے وہ کسی نے کیا خوب آیا نا اللہ نے ہم پہ اپنے کرم کی انتہا کر دی ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب ورنہ میں صرف آج تو ہم دولت دے کے جانا چاہنا نا کہ یار اپنے آپ نے معاشرے دے اندر کام کرنا سمجھا ہے بلکہ فخر کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا تے ذکر کرنے والا بنایا تسی دوسرے مذاہب کی طرف دیکھو نا انہاں جو کوئی بندہ مار جائے نا یا تے جلا چھڑتے نے بعد مذاہب ایسے نے یا تے بہا چھڑتے نے تے بعد ایسے نے جنہاں تے لٹکا چھڑتے ہیں مودی بھی مر گیا تو انہوں نے بالنا ہے انہوں نے نہیں دیکھنا پائے وزیر اعظم ہے تو پائے کوئی وزیر ہے تو پائے کوئی مشیر ہے مر گیا تو انہوں نے کی کرنا ہے انہوں بالنا ہے کیونکہ مذہب کے اندر جو چیز ہوئی بندہ مر جائے کہیں کہ جلا چھڑتے رہے کہیں کہ بہا چھڑتے رہے کہیں کہ لٹکا چھڑتے رہے لیکن مصطفیٰ دا غلام جنہیں کلمہ رسول اللہ کا پڑھیا ہوئے خداکار ہوئے سیاکار ہوئے خطاکار ہوئے نافرمان ہوئے لیکن کلمہ جو ہمیں بجا کا پڑھ جائے اسلام کی طرف اعزاز کی رکھتا ہے عزت کی رکھتی ہے تو جانتا رہا تو لوگ کو ہے نہیں ہوتا یہ چونکہ جناب ہے ولی گیا ہے غوث گیا کتب گیا ہے اینو جناب پروٹوکول دیتا جائے کہ دوجا گناہگار کیا روح کی چھوڑ دیتا جائے نا نا تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا لا جاندا حکم ہوتا ہے اینو غسل دیتا جائے سبحان اللہ دیندے کہ نہیں غسل اللہ اسلام کی طرف جو عزت ملتی ہے ختم نہیں ہوندی او غسل دے چھڑیا جے کلمہ جو مصطفیٰ کا پڑھیا تھا ذرا چٹا جوڑا بھی تے پاؤ سبحان اللہ پاندے ہو کہ نہیں پاندے اللہ بھی اسلام کی طرف کلمہ جو رسول اللہ کا پڑھ لیا عزت جڑی ربی مکی نہیں او غسل دے چھڑیا تے دے چھڑیا چٹا جوڑا پا چھڑیا جے پا چھڑیا ذرا خوشبو بھی تے انداز سبحان اللہ لاندے کہ نہیں لاندے پھر دیکھو جناب اللہ دی عزت تے پروٹوکول لوکی کہندے نے پروٹوکول میں کہ اے پروٹوکول ہوندا جڑا مر جے لوکی تے اونوں پھڑ کے تے سٹ آندے نے تے میں کہا دیکھو جنہاں نے کلمہ حضور دا پڑھ لیا مرن تو بعد بھی عزت نہیں مکدی سبحان اللہ مرن تو بعد بھی عزت نہیں مکدی اے نو جناب غسل دے چھڑیا جی دے چھڑیا چٹا جوڑا پا چھڑیا جی پا چھڑیا خوشبو لا چھڑیا نے لا چھڑیا نے ہن ذرا اینو اونچے مقام تے رکھو نا 50 روپے تو رکھ دیو کہ نہیں رکھ دے یار ہن ذرا نو اونچے مقام تے رکھو نا رکھ چھڑیا نے اللہ بھی اسلام دی طرف جڑی عزت لبی ختم نہیں ہوئی ہن ذرا لین سے لا کے چہرے دی زیارت تے کرو سبحان اللہ کردے کہ نہیں کردے یار مینوں تے آخری دیدار کر لیندے او بڑے ہو مینوں بھی تے کر لیندے او تو اگے تک لیا مینوں بھی کردے کہ نہیں یار چلا کے پائے گناہگار ہے سیاکار ہے لیکن کلمہ جو مدینے والے دا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا تے میرے دوستو اللہ نے اسلام دی طرف جڑی عزت لبدی ہے ختم نہیں ہوئی غسل دے چھڑیا جے دے چھڑیا چٹا جوڑا پا چھڑیا جی پا چھڑیا خوشبوواں لا چھڑیا جی لا چھڑیا اونچے مقام تے رکھ چھڑیا جی رکھ چھڑیا چہرہ تک لیا جی تک لیا ہن ذرا موڈیاں بھی تے چکو نا سبحان اللہ چک دیو کہ نہیں چک دے اے موڈیاں تے بھی تے چکو نا چک دے جے او چکن والے تانوں کی لبڑا بھائی تو کام نو چکیا دا جے تا کام نو چکیا دا جے لیکن کلمہ جو ہم نے نال دا پڑھ لیا او چکن والے واقعہ نے فرمایا اونوں چوک کے 40 قدم کرو گے اللہ تعالی 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے کنے 40 کبیرہ گناہ تے پھر دیکھو اللہ کی عزت ختم نہیں ہو جا کے رکھیا جاتا ہے پھر لوگ کی سارے کھلوندے نے اللہ دی بارگاہ وچ مولا نو معافی دے دے سبحان اللہ دیکھو تے صحیح نہ یار او مر جے تے جناب ان لگنا بالمیاں تے پٹاکے وجنے ایتھے کی عرض کیتی جاندی ہے اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہد مولا نو معافی دے دے او دیکھو جدوں اسی دعا مانگنے ہم سے کہاں چو امام صاحب سپیشل دعا مانگتے ہیں مولا معافی دے دے مولا معافی دے دے اللہ بھی عزت ختم نہیں ہوئی وہ جنازہ پڑھ لے جی پڑھ لے نفرت کی دعا کر چڑیے جی کر چڑیے ہوں ذرا نو عزت کے نال جو کے قبر دی طرف لے کے جاؤ قبر دی طرف لے کے آ گئے ہو ذرا عزت کے نال رکھیا جائے تسی جلدی پڑھ کے جلدی چھوڑ چھڑ دے ذرا غور کرو جڑی چیز جناب بیکار ہو جائے تو لوگ پڑھ کے سٹ چھڑتے ہیں تے تسی کس طرح رکھ رہے ہوندے ہو جس طرح جان ہے
دسو تے صحیح یار ہے جی چوکے تسی جناب انہوں پورے عزت نہ رکھ ایک بندہ ادھروں بھردا ہے ایک بندہ ادھروں بھردا پوری عزت نہ رکھ دے پیو اللہ دی عزت نہیں مکی اور راکی کوئی یار پہ زمزم چھوڑدا ہے کوئی خوشبو لاندا ہے اے خوشبو بھی لا چھڑیاں جے انہوں تے سلیٹاں لائی جاندیاں نے اون تے جناب کام ہو جانا چاہیے سی لیکن کیونکہ کلمہ جب مصطفیٰ دا پڑھیا ہے او مٹی پا چھڑی جے پا چھڑی اندر بولوی تے چھڈو نا بولوی تے دیکھو میں پتہ چلتا کوئی یام نہیں گیا جناب محمد مصطفیٰ دا غلام گیا پتہ چلتا تو دنیا دار نہیں گیا جناب محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والا گیا اے دیکھتا ہے علماء نے بڑھیا گلا لکھیا لیکن مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کر گئے وہ فرماتے ہیں ایسا احساس کیوں دیتا جاتا ہے ایسی عزت کیوں دی جاتی ہے ایسا پروٹوکول کیوں دیتا جاتا ہے وہ تسی غسل بھی دے رہے ہو وہ چٹا جوڑا بھی پا رہے ہو وہ خوشبو بھی جا رہے ہو پورے احساس کے نال رہ جا رہے ہو پھر اس کے واسطے مقصد بھی دعا بھی کرتے پہ وہ قبر بھی سجا کے آ رہے ہو ایسا پروٹوکول کیوں دیتا جاتا ہے مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ عزت اس وجہ سے دی جاتی ہے یہ پروٹوکول اس وجہ سے دیا جاتا ہے ارے وہ جانے والا دنیا کے اندر جن کا کلمہ پڑھتا رہا ہے قبر میں ان کا دیدار کرنے کے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا اللہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ کوئی نبی اپنی امتی کے قبر کے اندر نہیں آیا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو جو نہ بھولا اسی انہوں نے ذکر تو غافل ہوئے پہ دے آج لوگ کی کہتے ہیں جناب یہ محفل میلاد جو ہے یہ بدعت ہے یہ جھنڈیاں لگانا جو ہے یہ بدعت ہے یہ محفل سجانا جو ہے یہ بدعت ہے یہ جلوس نکالنا جو ہے یہ بدعت ہے اور میں کہا جی جناب جنہیں قوم دے اوتے آسان ہو نا قوم دے اوتے آسان ہو اجے فوجی شہادتاں پیش کرتے ہیں اپنی ایمان نہ دسو سال بعد انہاں دے اعزاز دے اندر تقریب ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی مولانا فضل الرحمان بھی اوتھے بیٹھا ہوندا کہ نہیں بیٹھا اوتھے بدعت نہیں نظر آندی دسو تے صحیح جناب اور میں تو دسو لگا اصل بات مسئلہ کی ہے انہاں نو پوچھو اسلام دے اندر پہلی بدعت کیڑی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں اسلام کے اندر جو پہلی بدعت ہے نا پہلی بدعت وہ ٹھڈ بھر کے روٹی کھانا ہے تے میں کہا مولوی جی جتھے رج پانی ہوئے اتنے کوئی بھی نظر نہیں آتی حضور دے غلام جھنڈیاں لا لے تے بدعت نظر آئی ہوندی سبحان اللہ ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے یہ کدھر لکھا ہوا ہے یہ کدھر لکھا ہوا ہے یہ کدھر لکھا ہوا ہے اور بندہ پوچھے تو کدھر لکھیا ہے اے یہ کدھر اے جڑا پوچھنا یہ کدھر لکھا ہوا ہے میں تانوں مسئلہ سمجھا لگا انہاں نوں پوچھنا سوال کرنا ہے تے جڑے 1,24,000 کروڑ میں شہزادہ ہوئے انہاں نوں کر تیرے اندر ہمت ہے تے سوال کر صدیق اکبر کو تیرے اندر ہمت ہے تے سوال کرو عمر فاروق کو تیرے اندر ہمت ہے تے سوال کرو عثمان غنی تیرے اندر ہمت ہے تے اعتراض کر مولا کائنات دے اوپر حضرت خالد بن ولید دے اوپر البخاری دی روایت ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے سن اور میرے دوستو اس پانی کو نسبت مصطفیٰ کے جسم اطہر ہو جاتی سی پانی تھلے نہیں ٹکن دیتے سن قطرے تھلے نہیں ٹکن دیتے سن البخاری کے الفاظ میں صحابہ کرام پانی ہتھاں وچ لے کے جسم کے مال لیتے سن جسم کے مال کے پھر اپنی ہڈیاں کے اندر بھی جا کے ڈالتے سن اور جنہاں نوں چوٹاں لگیاں ہوندیاں سن زخمی ہوندے سن اپنے جسم کے اوپر بھی مال لیتے سن اور پوچھو صحابہ نوں قرآن دی کہڑی آیت لکھی ہے کہ جس پانی نوں نسبت حضور دے جسم دے نال ہو جائے او دا قطرہ نہیں تھلے نکل دینا اور پوچھو صحابہ نوں قرآن دی کہڑی آیت کے اندر لکھیا ہے کہڑی حدیث کے اندر ہے کہ جس پانی نوں نسبت حضور دے جسم دے نال ہو جائے او دی اپنی تہذیب کر لی ہے او دا ادب کرنا جواب مدینے تو ہی آئے گا جواب صحابہ کا ہی آئے گا ادب کتاباں چوں نہیں لبدا ادب دل دے اندر ہوندا ہے محبت کتاباں چوں نہیں لبدی محبت دل دے اندر ہوندی ہے سبحان اللہ مسئلہ بیان کرتے پہ سنا انگوٹھے چومن والا تانوں مسئلہ بھی سمجھا کے چلا قبلہ کی امام علیہ السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں کو بندہ آ گیا آ کے کہنے لگا جناب دیکھو لوکاں دی دو نمبری اللہ دا نام آ جائے تے انگوٹھے نہیں چومدے تے محمد مصطفیٰ دا نام آ جائے تے انگوٹھے چومنا شروع کر دیندے اللہ اکبر دو ہے دا جواب جنہاں نے عشق دے جام پیتے ہو نا پھر نہیں کہندے چلو کتاب سے دیکھ کے بتائیں اے چلو وہ جناب قبلہ کی امام علیہ السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان لگے جڑا سائل آیا سی سوال کر فرمایا عمر تے بتھیری ہے تے کوئی بیٹی بھی ہے جی ہے اج نو گل سمجھ آئے نا اسی دا ثبوت ضرور دینا ہے بیاہ چھڑی ہے جی بیاہ چھڑی ہے بچے بھی ہیں نے جی ہے نے او فرمان لگے قبلہ حکیم صاحب فرمایا کہ تو تیری بچی تیرے گھر آندی ہے تو بچی نو چومنا یا بچیاں نو چومنا تو بچی نو چومنا یا بچیاں نو چومنا او کہنے لگا میں بچیاں نو چومنا
وا تے فرمایا کہ جدوں تو بچے نوں چوگنا ہوندا تو خوش کون ہوندا وہ کہن لگا میری بیٹی خوش ہوندی ہے او تے چہرے تے مسرت آ جاندی ہے او فرمایا یہ معاملہ ہی محبت کا محبوب کا جدوں تے محبوب کا نام آ جائے انگوٹھے چومیے بلاؤ والا راضی ہو جاتا محبت بھی جب پوچھ پوچھ کے کرنی ہے فیدر واٹن بعد کے دو نبی کو کی ہو سکتی ہے انہوں نے ساڑھے میں کنی محبت کی تھی اسی بغیر دیکھے دور تک کلمہ پڑھے ہیں روایت جڑی سنا لگا سنو گے گلے دے اندر ڈھانٹ بغیر دیکھے کلمہ پڑھے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجوسن تے صحابی رسول کی شان کی ہے حضور کو سے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول کے سامنے میری حیثیت یہ ہے میرا مقام یہ ہے میرا سٹیٹس یہ ہے ان کی سواری کے قدموں کے ساتھ جو ذرات لگ جاتے ہیں نا ذرات لگ جاتے ہیں فرماتے ہیں ان ذریعہ کے برابر بھی نہیں پا سکتا جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کا تکیا جنہوں نے چہرہ کون کہنا میرے ہاں بندہ نکال نہیں کر رہا شیخ عبد القادر جیلانی نکال کر رہا ارے وہ بیٹھے دے سن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ ایک دفعہ مبارکباد انہاں نو جنہاں نے تک کے کلمہ پڑھیا فرمایا 7 دفعہ انہاں نو جڑے تکن کے بھی نہیں تے کلمہ پڑھنا جڑے چلو تہاڈا ذوق سلامت ہوئے کہ حدیث رسول کی سناؤ سبحان اللہ پیچھے نبی بولو سبحان اللہ مسند امام احمد بن حنبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دا طواف کرتے تھے کعبے دا طواف رسول اللہ تو اگے کرابی نہ ان کعبے دا طواف کردا پیا سی جو پڑھدا پیا سی یا کریم کی پڑھدا پیا سی یا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھدے پے سی یا کریم راوی لکھتے ہیں رکنے جمانی دے بول پہنچ کے جدوں نے پڑھنا شروع کیتا نا یا کریم حضور نے دی آواز میں لائی میرا نام خالی کہتا میرے نال مل کے پڑھو جی تسی مل کے پڑھ دیو نا تے نات دا اعزاز سمجھدا ہے کہ لے جی مجمع سیٹ ہو گیا وہ اپنے تو فخر کردا ہے او یار اودی قسمت تے ناز نہ کریے او جدی آواز آمینہ دے نال نے ملائی ہوئی یا کریم او نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی آواز میں لائی یا کریم انہیں جو دیکھا نا میری آواز کوئی آواز میں لا رہا ہے تو پیچھے موڑ کے دیکھ کے کہنے لگا اگر آپ اتنے خوبصورت نہ ہوتے اتنے اچھے قد والے نہ ہوتے تو میں نے اپنے نبی کو آپ کی شکایت ضرور کر دی اگر آپ اتنے سونے نہ ہوتے اتنے اچھے قد والے نہ ہوتے تو میں نے اپنے نبی کو آپ کی یعنی وہ پہچانتا نہیں سی کہ جناب محمد مصطفیٰ نے پہچانتا نہیں سی احمد مصطفیٰ نے آقا کریم نے فرمایا کیا تم اپنے نبی کو پہچانتے نہیں ہو وہ کہنے لگا نہیں بغیر دیکھے ہی امینہ اللہ کا کلمہ پڑھ لیا بغیر دیکھے ہی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا خوش ہو جاؤ گزرے والے ہو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بغیر دیکھے تو سادہ کلمہ پڑھیا ساڈا وعدہ ہے یا پھر کل قیامت والے دن تیرا شفاعت بھی فرماؤں تیری شفاعت بھی فرماواں گے اور اگلے جڑے کوئی الفاظ سنو گے تے انشاءاللہ جھومو گے اپنے دے اندر ہی جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ میں اس رابی دا حساب لواں اس رابی دا میں حساب لینا اللہ فرماتا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام آج کر کے جو چلے گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں مخاطب کر کے آکھیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرا حساب لواں گا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تعالیٰ میرا حساب لوے گا میں اللہ دا حساب لواں گا اللہ میرا حساب مسند امام احمد جاہید جملے موجود اللہ میرا حساب لوے گا میں اللہ دا حساب لواں گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو بھی اللہ دا حساب لوے گا آج کل لگا یا رسول اللہ تعالیٰ میرے گناہ دا حساب لوے گا میں دی بخشی دا حساب لواں گا اللہ تعالیٰ میرے بخل دا حساب لوے گا میں دے فضل و کرم دا حساب لواں گا اور جبریل جڑے علیہ گئے سن پھر آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فرماندا پیا سنو آکھو نا تو ساڈا حساب لے میں تیرا لے لیا بغیر حساب ہی جنت اعزاز کرنا چاہیے کہ نہیں رسول اللہ کے غلام ارے بولو جتنی محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نے آقا کے نال کی تھی نا کائنات کی مثال نہیں ملتی پوری کائنات کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی میں اکثر بات سنانا وا ڈاکٹر گارڈن ہویا راولپنڈی دا عیسائی سی تے او چند بندیاں دے اندر بیٹھا دا سی تے او سارے ایک دوجے نوں دسدے پے میں اودے کولوں متاثر ہویا وہ جدو پروفیسر گارڈن دی باری آئی نا وہ کہنے لگا کہ میں ایک فقیر کو بڑا متاثر ہویا ہوں تو پتا بندہ متاثر کی بڑی شخصیت دے کول وہ جڑے نال دے کولیگ سانو کہنے لگے کہ فقیر کو متاثر ہو گیا وہ کہنے لگا میں بڑا متاثر ہویا
وجہ کی بڑی ہے تو متاثر ہوتی. وہ کہنے لگا صبح سویرے میں بات کرنے کے لیے نکلا تو میرے پیچھے فقیر لگ گیا. انہوں پتا سی کہ میں عیسائی ہوں کرسچن ہوں. اور میں کہنے لگا آپ کو یسوع مسیح کا واسطہ ہے میرے کشکول کے اندر کچھ ڈال دو. وہ کہتا جب میں جملہ سنیا نا تو میں اپنے قدم تھوڑے سے تیز کیتے. وہ فقیر پھر میرے پیچھے کہنے لگا یسوع مسیح کا واسطہ ہے میرے کشکول کے اندر کچھ ڈال دو. وہ کہتا میں قدم اور تیز کیتے. وہ فقیر پھر میرے پیچھے کہتا یسوع مسیح کا واسطہ ہے میرے دامن کے اندر کچھ ڈال دو. وہ کہتا ہے کہ میں دھونے کی مقدار تیز کرنا شروع کر چھڑیا. وہ کہتا ہے وہ بھی میرے پیچھے دھویا. کہتا ہے یسوع مسیح کا واسطہ ہے میرے دامن کے اندر کچھ ڈال دو میرے کشکول کے اندر کچھ ڈال دو. وہ پروفیسر کاٹر کہنا میں مجبور ہو گئی وہ کھلوتا رہا تو میں انہیں ہٹا کے کہنے لگا کہ تو میرے نبی کا واسطہ دینا پیا کہ یسوع مسیح کا واسطہ ہے میرے دامن کے اندر کچھ ڈال دو. اگر میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دوں کہ تیرے کشکول کے اندر جو کچھ ہے تو میرے دامن کے اندر ڈال دے. تیری جیب کے اندر جو کچھ ہے تو میرے دامن کے اندر ڈال دے. کیا تو تیار ہے؟ انہیں لے آ کے نہیں سے ڈال دے. انہیں آ کے اگر نہ کہوں کیا تو ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ یعنی سماج کا جملہ سننا چاہتا سی. ہاں سننا چاہتا سی. انہیں جب گالا کیا اس فقیر کے مصطفیٰ کا غلام سی. اس نے آ کے تو کی گل کرنا پیا تینوں یسوع مسیح کی قسم دی اپنی گل نہیں موڑی نہ. انہیں جناب اپنے کشکول کے اندر جو پیسے سن انہیں دامن کے اندر ڈالے جیباں چوری کر دے انہیں دامن کے اندر ڈالے. انہیں کہا میرے نبی نے کہا کہ دولت مانگنا پیا مصطفیٰ کے نام دے جان بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے. جان بھی قربان ہے. میں دسیا جو محبت کی تھی نا رسول اللہ دے غلاماں نے مثال نہیں لگتی. نال کرو حضور دے غلام میں بھی نال کرو کہ اہل سنت و جماعت دا تعلق. سبحان اللہ. ہائے ہائے تھرپار کر دے اندر نا ایک بندہ سی تے او نا کم کردا سی لوہار دا. حکم صحیح نے تکیا نا انہیں کہا ماڑا جی چلو ویرے تے اپنی گیم چلانے کی کوشش ماڑیاں نوں گھیر دے چلو جی والے دن گیم چلا. میں تو دھرم جی بھی کیا اور میں کہ کانے نوں نبی نہیں پھر دیو کوئی شرم کرو. وہ کالا بھی نبی ہوندا ہے اسی تے کالا ٹرک چھڑ دے ٹورن دیندے. وہ تے اونج بھی سختی ہو گئی ہے. اوے عرب شریف دے سونے چنور کا پیدا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے میں شانہ تھا. ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا. سونے کا خانی ہے جہان اندر کوئی مائی کا لال نہیں ہو سکتا. محمد سونے دی مثال دے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سونے دی مثال دے ایک پاسے مرزائی نے دیکھیا نا کہ اے جناب ہے ماڑا ہے انہوں جا کے کہنے لگا کہ یار محمد عربی دا کلمہ پڑھے ہے تے تو کہو جی زندگی گزارنا پہ بڑے تیرے ماڑے حالات نے تے تو مرزا نو مان پھر ایک دی جرمنی دا ویزا لگے گا کدی امریکہ دا ویزا لگے گا. وہ پائے جہو جہا ہی نا غیرت مند سی. سبحان اللہ. غیرت مند سی. انہیں جو گل سنی نا انہیں آکھیا کہ مرزائی نو مان پھر جرمنی دا ویزا تے پھر انگلینڈ دا ویزا. جدوں اس نے اے گل آکھی نا تے انہیں بڑے طریقے دے نال نا اودی دھون نو نپیا. دھون نو نپ کے نا انہیں گوڈے تے رکھ کے نا تے اوتے اودی دون کلارا رکھیا نا. انہیں کہا کہ مرزا جھوٹا سی. تانوں پتہ ہے کلاری ہوئے تے پھر مسول تے رکھی جائے بندہ بھی کہنا گھر جڑے پہلے بھی لیا دینا جان نہ پیاری تے کوئی چیز نہیں نہ ہوندی. انہیں جو کلاری رکھی نا انہیں کہا کہ مرزا جھوٹا سی. کہتا جناب جی مرزا جھوٹا سی. انہیں کہا کہ مرزا کانا سی. انہیں کہا مرزا جی کانا سی. انہیں کہا کہ مرزا لامتی سی. انہیں کہا کہ مرزا لامتی سی. جو سارا کچھ منوا لیا نا انہیں کہا اے یار کلاری تیرے ہاتھ دے اندر اے میری دھون ہے مینوں منوا کے دس میرا نبی جھوٹا. مینوں منوا کے دس میرا نبی کو مل کے یار نسبت یا اظہار کرو ذرا. غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام مل کے ذرا سارے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام کے رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا کے واسطے نہیں تو زندگی فضول ہے. ان کے واسطے نہیں تو زندگی فضول ہے. غلام ہے غلام
وہ دی مثال بھی نہیں سناؤ پھر ایک روایت سارے اکبر امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا مکاشفۃ القلوب کے اندر کہ اندر کل قیامت والے دن جہنم جو لے آیا جائے گا نا لوگ کی 500 سال کی مسافت دور ہو گے کتنے سال دی 500 سال دی مسافت دی دوری دے ہوتے ہون گے لیکن فرماتے نے او دی حیبت اور او دی طاقت جڑی اوتھے تک بھی محسوس ہو رہی ہوگی 500 سال دی دوری ہو گئی اگلا جملہ سنو تے سبحان اللہ بھی نکلے گی کہندے نے جنوں کیفیت ہوے گی کنڈیشن ہوے گی سارے نفسی کر رہے ہوں گے بلکہ امام غزالی نے لکھا سارے نبی بھی نفسی کر رہے ہوں گے اور مصطفیٰ امتی کر رہے ہوں گے امام غزالی نے پڑھا مکاشفۃ القلوب پھر انہوں نے بھی اگلی گل لکھی نا جم ہو گئی وہ آندے نے کہ پھر ایک دم بھی نہ جہنم دا ایک بڑا شعلہ جڑا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کی طرف آ رہا ہوئے گا رسول اللہ کے امت یہ کہ بات سے ہو گئے اور نماز دیا نماز پڑھی مسجد کا خیرات کرنے والا نے بات واپس چلی گا ایک کلو پانی ہوئے گی ایسے دیر تک جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جبریل ایک پیالہ لے کے آ گئے پیالے کے اندر کچھ پانی ہوئے گا آج کل یا رسول اللہ ہے یہ چھٹا پانی دے مارو یہ چھٹا آگ دے مارو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو چھٹا مارن کی آگ بجھ جائے گی حضور پوچھیں گے جبریل یہ پانی کہے گا یہ پانی کہاں کا ہے جبریل عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ نبی جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتے رہے یہ ان آنسوؤں کا پانی ہے یہ ان آنسوؤں کا پانی ہے یہ ان آنسوؤں کا پانی ہے اور کمال کر کے مفتی ابھی صاحب وہ فرماتے ہیں آنسوؤں کا پانی ہے امتی کا جڑے اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے ہوئے وہ جہنم کی آگ کے بعد جہنم کی آگ لگ جاتی ہے کہ غارہ کے اندر رو رو کے اپنی امت واسطے یہ آنسو بہانے آنسوؤں کی عادت ہوگا اللہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے جناب پیار حضور نے اپنے غلامہ نہ کیتے ہیں مثال نہیں دیتی حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے دماغ محترم وہ بڑے سخت بیمار ہو گئے تے آپ جانتے ہو کہ جدو ڈاکٹر جواب دے دینا تے گھر لے سمجھنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا اس طرح ہے کہ نہیں سارے بولیا کرو میں سمجھنا پتہ نہیں میری گل سمجھ نہیں آ رہی پنجابی چ گفتگو کرنا پیا کیونکہ گجرالے والے ذرا پنجابی بہت ہی سمجھتے ہیں کی سمجھتے ہو ذرا دس اسی تو بہن بھرا ہاں نا وہ گجرالے والے تے سیالکوٹ والے کوئی ادھر ادھر ٹر گیا کوئی ادھر ادھر آ گیا اس طرح بات ہے کہ نہیں شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے سخت بیمار ہو گئے تے ڈاکٹر جڑا نا وہ جواب دے چھڑے تے وہ کہندے نے میں بسر لالے دے ہوندے تے میں ہی بس سوچ رہا میں تھوڑے دن ہی رہ گئے شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہندے نے تھوڑے دن گزرے تے میری خواب کے اندر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آئے تے آ کے مینوں آکھن لگے گھبرانا نہیں انہاں دی غلامی چ زندگی نہیں گزاری سبحان اللہ ہائے ہائے جدو سنیا ہوئے گا کی کنڈیشن ہوئی کی حالت ہوئی گی یار مدینے دا پیغام آ جائے نا جنہوں پتا ہے 10 تاریخ کو میں مدینے چلے جانا پھر سویرے سویرے دس اور 4 بجے کی فلائٹ میری 4 بجے دی ہے وہ 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ سے وہ مدینے دا پیغام آ جائے کیفیت ہو کے جاتی ہے تے جے مدینے والے دا پیغام آ جائے پھر کی حالت ہوئے گی کہ مدینے والا آپ بھی آ جائے تھے یہ مدینے والا آپ بھی آ جائے تھے شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہندے نے جس میں پاسا پلٹیا نا آمینہ بیلال آ گئے جناب محمد مصطفیٰ آ گئے مینوں دسو یار دنیا دار بھی محبوب نظر آ جائے نا تے میرے دوستو پھر درداں بھی یاد رہتی ہیں پھر بیماریاں بھی یاد رہتی ہیں پھر تکلیفاں بھی یاد رہتی ہیں وہ کسی نے آخیا نا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا چاہے وہ اشاروں سے بولے کایا بھی لڑتے دنیا کی یہ چار خدمتگار ہوگی سردار کا عالم کیا ہوگا ایک گل سمجھا لگا توجہ رکھیا جائے جب شمع رسالت روشن ہو جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کرنا چلے پروانہ دل جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا پھر کتنے درد یاد رہتے ہیں پھر کتنے تک کہندے نے رسول اللہ آئے
کہ لفظہ دے نال حضور اے بھی تے کہہ سکتے ہیں میرے امتی تیرا کی حال ہے، اس اے بھی کہہ سکتے ہیں شاہ عبدالرحیم تیرا کی حال ہے، لیکن انہوں نے آکھیا حضور نے کہ لفظہ دے نال میری عادت کی تھی آکھ لگے کئی فحالو کا یا بنیا پنجابی ترجمہ بننا میرے پترا تیرا کی حال کئی فحالو کا یا بنیا میرے پترا کہندے نے کرو میں فرمایا میرا سر اپنی گوچ رکھ لے دسو یار کردا جی اللہ بھی پیار اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماندے نے ماں جہاں بیٹے سے بھاگے ماں جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے برکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے اور لاکھوں دشمن کروڑوں بنائے کون بچائے بچاتے یہ ہے کون بچائے وہ قبر دا کیڑا ساتھی ہو جاندے دسو گا مینوں مشکل ویلے دا کیڑا چنگے بھلے ٹھاک جاندے نے تواڈے کو مال پانی ہے تے سارے تانوں جفیاں مارن گے تسی غریب ہو گے مال پانی نہیں رہیا تواڈے اپنے بھی چھڑ جاؤ گے لیکن میرے دوستو غور کرو وہ سکی ماں ہی فوت ہو جائے نا سکی ماں تے پتر قبر دے اندر نال نہیں جاندا سکا پیو فوت ہو جائے پتر قبر دے اندر نہیں جاندا کہ کہندے سی مرا کے نال کرے اچھا کی بازی آ رہی ہے وہ بھی دفنا کے تے واپس آ جاندے نے کہ کہندے سی مرا کے نال کرے اجو نا کی بازی آ رہی ہے محمد بولیا جھوٹا ہی جام سارا مدینے والے دی سچیاں یادیاں دیکھو نا کڈا اوکھا ویلا ہوئے گا گھر والے بھی سمجھدے پے بس تھوڑے ویلا رہ گئے کہندے نے حضور آئے تے میرا سر اپنی گوچ رکھ لیا تے کہندے نے میں روئی جاواں اکھاں چ آنسو کہندے نے میری جو کیفیت حضور نے دیکھی نا میرے دوستو ماں بھی نہیں جتنا پیار کرتی جتنا حضور کرتی سبحان اللہ رسول اللہ دی اکھاں چ بھی آنسو جاری ہو گئے پھر کہندے نے حضور دی داڑھی مبارک دے بال جڑے نے نا وہ میرے چہرے تے لگ دے سبحان اللہ کہندے نے دل چ خیال آیا وہ بندہ جائے نا بڑے سٹور دے اندر تے بندہ دیکھے یار چیز نہیں میں کاش میرے کول ہوندی سبحان اللہ سمجھو کہ نہیں سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں اتنا علم تھا تو اتنا نہیں تھا اینچیٹے پر کھدیا نہ ہیں او کوئی عشق دی گل سنا مولا کوئی سڈے پینڈے پا مولا نہ علماں وچ پسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اور علامہ اقبال رحمہ فرماندے نے کی گلاں کردے ہو چشمے تو بندا ہے معافی صدور ہائے 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 کہندے نے دل دے اندر جڑی خیال آندے نے نا مدینے والے نو خبر ہو جاندی ہے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی تے کمال کردے او فرماندے نے سر پر خطے ہی گزار دل سچ پر خطے ہی نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں روز ان میں جانا ہو اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو کیا بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود جب خدا ہی نہ چھپا اوے عالم الغیب کون ہے سارے بولو اللہ جی تو کوئی نہیں چھپیا تسی میں چھپ سکنے مولانا سردار احمد صاحب فیصلہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بندہ ایک آیا انہوں نے کول کہنے لگا اس دنیا دا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے دا علم ہے ہر کہندا میں سوال پوچھنا آپ نے کہا پوچھو جی تن کا چوک کے کہنے لگا تن کے دا بھی علم ہے رسول اللہ نو سبحان اللہ سوال چیک کرو جناب کیونکہ موتری سے اندھا ہوندا ہے وہ کہہ رہا ہے تن کے دا علم ہے یا رسول اللہ نو ہائے ہائے آپ نے فرمایا تسی اہل حدیث اپنے آپ نو کہندے ہو اے حدیث تیری نظر تو نہیں گزری حضور نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے کو پتہ ہے میں اللہ کا نبی ہوں نہیں سمجھے تسی اے جڑی اپنی ہوئے یاد کر لیندے تو دوجی نظر نہیں پیندی وہ اپنی بھی نہیں ہوتی وہ بغیر اس کے محمد پڑھتا ہے جو بخاری آتا ہے اسے بخار آتی نہیں بخاری آتا ہے اسے بخار آتی نہیں بخاری تو فرمایا مشکات المصابیح کے اندر رسول اللہ کا فرمان نہیں پڑھیا کہ کائنات کی ہر چیز کو پتہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ کہنے لگا جناب ہونا فرمان ہونا فرمایا دا مطلب حدیث کی روح تو پتہ چلتا پیا کہ تین کے نو مصطفیٰ کا علم ہے کیونکہ ہر شاید اندر دل کا بھی دیا جاتا نا تین کے نو مصطفیٰ کا علم ہے کہتے ہیں حدیث کی روح سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ تنکے کو مصطفیٰ کا علم ہے کہتا ہے حدیث کی روح سے تو یہی پتہ چل رہا ہے اور تو جوابوں توجہ میری طرف رکھو کہتا ہے حدیث کی روح سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ تنکے کو مصطفیٰ کا علم ہے فرمایا مسئلہ تو وہاں بھی حل کر کھڑے ہیں تو کون نہیں کرتا جی تو ایڈا جہا تنکا ہو کے انہوں نے جامدہ پیا نبیوں دے امام ہو کے تنکے نو کیوں نہیں جام سکتا تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہندے نے دو خیال آیا نا تو رسول اللہ چلے علامہ ابن جرسقلانی نے اتنے تک لکھا بہت بڑے محدث ہوئے وہ کہندے نے امتی دے ذہن دے اندر کسی کام کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے نا کام کرتا رہتا فرماندے نے لبوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے مدینے والے کو پہلے خبر ہوتی ہے تو دے حضور دی شاناں
میں دو کے بیان کر دیو او کی آکھیا پیر میرے علی شاہ صاحب نے او دے رتبے نہ کوئی بولے او دے رتبے نہ کوئی بولے او دی ریس کون کرے جے منہ وچ رب بولے او دی ریس کون کرے جے منہ وچ رب بولے ایک بندہ آ گیا مفتی احمد یار حلے بھی گجراتی صاحب دے کول کہہ لگا دیکھو جی پیر میرے علی شاہ صاحب نے کی لکھ چھڑیا او دی ریس کون کرے جے منہ وچ رب بولے آپ نے فرمایا کی ہو چلا او کہہ لگا دیکھو جی ایسے بڑے دے شعر ویکھو کی لکھیا آپ نے فرمایا قرآن بھی پڑھیا سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ دے نال جاندے پے سردیاں دا دن سی تے جنگل آ گیا تے تانوں پتہ سردیاں دے اندر حرارت دی ضرورت بندے نوں پیندی تاں تے چادراں لئی دیاں تاں تے کوٹیاں پائی دیاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا دور انداری چلدی پئی سی تے آپ نے اپنی زوجہ نوں کہا کہ تسی آتے بلو میں چمکاری لے کے آنا وا تے جنگل بال لگ گیا او دی چمکاری دے بول موجے رات کو رات کے سورۃ القصص دیا پڑھا فلم پاتا نودی من شادی وادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ایا موسیٰ انی اللہ رب العالمین اور درخت جو آ گئی موسیٰ میں تیرا رب موسیٰ میں تیرا رب اور فرمان لگے جب درخت رب بول سکتا ہے مصطفیٰ دی زبان سے رب بول سکتا ہے رتبے نہ کوئی بولے اسی ریس کون کرے کہندے نے خیال آیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے چلے نا تے واپس آئے آقا کریم نے دو نور مبارک میں عطا کی آئے ہائے کہندے نو عطا کر کے رسول اللہ چلے تے پھر میرے ذہن میں خیال آیا یار جے کوئی بیماری چ مبتلا ہو بندہ ساری زندگی کماندا رہے نا تے بندہ 40-45 سال دی عمر چ پہنچے تے بندہ بڑا سخت بیمار ہو جائے بندہ کہندا یار بس کھانا نہیں کہندا کہ نہیں کہندا دسو ہاں سارے کہندا کہ نہیں مینوں دسو اس نال ود کے دولت کی ہو سکتی جڑی حضور نے خود عطا کی سبحان اللہ آیا کہ یار پتہ نہیں رہنا کہ نہیں رہنے ابو مبارک میرے کول کہندے نے حضور پھر آ گئے آئے ہاں دل سے مصطفیٰ کا تو پکار دل سے مصطفیٰ کا تو پکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جو بھی بڑھتے گئے ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار ارے کون کہتا ہے کرم ان کا محدود ارے لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا مجھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر ذرا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار کا در ہے تیرے شاہانوں نہیں جو مانگ دیا سو مانگ دیا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ حال ہوا اس نے طلب کا جولی میری بھر مر کے کہا اور بھی کچھ مانگ اور جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ وہ کہتے ہیں وہ اے خیال آیا نا میرے ذہن دے اندر یار پتہ نہیں رہنے کہ نہیں رہنے حضور پھر واپس آئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا شاہ رحیم گھبرانا نہیں اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا منہ مبارک بھی تیرے کو رہے آئے ہائے ان لوکاں دے کہو جے کیتے سن وہ لوکاں دے کیتے دو گلاں انہاں دی سننا ہی چار انہاں دی سننا ہی تے پھر گھر آ کے پتہ کہندا دو انہاں نے ٹھیک کیتیاں نے ایک انہوں نے ٹھیک کیتی ہے اور پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماندے ہوندے سن سائیکل بدلنی یا بدل نہیں گڈی بدلنی یا بدل نہیں مکان بدلنے بدل نہیں پر عقیدہ نہ بدلی پر عقیدہ نہ بدلی عقیدہ نہ بدلی خدا دی قسم اس عقیدے میں جنت دے اندر بھی بیڑا پار کرانا ہے حشر دے اندر بھی بیڑا پار کرانا ہے ایسی عقیدے شاہ رحیم رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماندے نے تھوڑے دن گزرے اللہ نے شفا عطا فرمائی تے میں لوکاں نوں دسیا میں کہ حضور دے کے گئے پیر صاحب کا سارا نوٹ دینا تے بندے نے رکھیا ہوندا بڑے بیٹھے ہوندا تے بندہ سال بعد ہی وہ ہارے ہوندا دیکھو ابھی تک میں نے خرچ نہیں کیا پیرا نے دیتا ہے ہلے تک خرچ نہیں کیتا کہندے میں بھی دسیا لوکاں نوں اے حضور دے کے گئے نے کہندے نے محبت والے نے تے مان لیا لیکن کچھ منکرین پیدا ہو گئے جڑے عقل والے سن وہ کہنے لگے وہ اتنے 100 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے تیرے کول کس طرح آ گئے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں جو کہ جنو شروع تو وہی سلسلہ چلتا آ رہا جو ایسا آ رہا تھی آپ کو سبحان اللہ اس کے بعد آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ میں اس کیفیت کے اندر تقریر کرنے کا قائل نہیں کہ بندے تھکے دے ہو گیا میں تقریر کری جاواں جے تو ہی تھک جاؤ گے اوتھے جناب واس کو دعویٰ نہ ہو سارے آپ کو سبحان اللہ شروع تو یہی کل رہی ہے عقل والے نے مراز کیتا محبت والے بغیر تقی بن گئے بغیر دلیل تو بن گئے نا محبت والے جدو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا معراج تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کو واپس آئے آقا کریم نے جبریل نو آگے جبریل جدو میں لوکاں نوں دساں گا مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا ہے اوتھے محمد فرمائی پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پنجواں آسمان چھواں ستواں اسی طرح تو نے کہا پھر مقام مقامی بلندیاں اے اللہ
ہڈی ہڈی کریے پانی چلتا پیا ہے بستر گرم اور رات کا علماء نے لکھا جاتے وقت جس پیاری کے ساتھ آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کا جسم لگا تھا نا حضور جی تو واپس آئے نا پیاری کے اندر حرارت بھی موجود سی اللہ حضرت نے کہا دیا کہ جان ہے جہان کی جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے جبریل جو میں لوگوں کو دساں گا کہ اے داد کان دیا بلندیاں تو ہوئی آوا ایسا جی وقت نہیں لگے اور میری گل کیڑا بنے گا جبریل آ کے کہا یا رسول اللہ کوئی بنے نہ بنے صدیق ضرور بنے گا ابو جہل گیا ہی کہ نہیں گیا سی گیا ہی کہ نہیں وہ تیرے نبی کی کہندے میں انہوں نے کہا کہ نہیں آکھیا ہے جی رسول اللہ نے فرمایا گل ہی بس موکی تے سبحان اللہ کہندے نے منکر پیدا ہو گئے وہ شاہ تو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہہ سکتے ہیں کھو قسموں نہیں مانتے میں جو تانوں کوئی چیز دے کے جاواں تے جناب کو تیجا بندہ آ کے کہ قاری صاحب نے نہیں دیتی تے تانوں تے پتہ نہیں میں دیتی ہائے ہائے اور تانوں تے پتہ نہ تے شاہ تو رحمت تے پتہ نہ جناب محمد مصطفیٰ دے کے گئے تے کہہ سکتے سمجھاؤ لیکن عقیدہ کیسا سی آپ نے منوانا سی وہ آ بھی سکتے ہیں آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا ہے کوئی تصرف نہیں یہ تے وہ میں جملے نہیں بولنا چاہتا زبان نہیں گندی کرنی ہے تصرف کے قائل نہیں اور دیکھو تے صحیح دوستو اللہ تعالیٰ نے کی شان عطا کی دیا رسول اللہ کے غلاموں کو کیسا عقیدہ عطا کیتا شاہ تو رحمت اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یار تسی کے اندر رسول اللہ دے نہیں کل آسمان صاف ہوئے گا تو دھوپ نکلی ہوئے گی تے میں نا اے مبارک دی جڑی ڈبیا نا لے کے آواں گا تے آسمان صاف ہوئے گا لیکن دیکھو جدوں میں ڈبیا تو رسول اللہ دے منہ مبارک کڈاں گا نا تے آسمان صاف ہوئے گا لیکن جب منہ مبارک باہر کڈاں گا بدن دا ٹکڑا آئے گا اے دی عقیدہ دسو کتاب کر سکدا کیسا روح سی لوکاں دے ایمان نو اے کیسا روح سی لوکاں دے عقیدے نو اے کیسا روح سی لوکاں دے یقین نو او شاہ کو اللہ تعالی تعالی لگی دی لے کے آئے او ٹریول کمپنی ہونا کہہ لگے لو جی اج شاہ کو ہند کو لوکاں نو اسی متنفر کر دینا اپنا بڑا آدمی پڑھیا ہے اپنے لو بڑا بڑا اے محدث پڑھیا ہے تے لہذا ہو لوکاں نو متنفر کر چھڑدا انہوں نے آسمان تے دھیان ماریا تے کوئی مطلب کا ٹکڑا نہیں سی وہ ٹکڑا کے باہر نکلی دی سی کہہ لگے شاہ کو جلدی سے نکالو بالو وہ شاہ تو ایک طرح کو منہ مبارک باہر کرتے نا اور بس کٹ لئی سن وہ بھی چھپیا نہ سی کٹ لئی سن اور ایک دم دادا کا ٹکڑا آ گیا ایک کہنے لگا اپنے یاروں کو ہاتھوں مار کے اور یہ رسول اللہ کے ہے اور یہ آمینہ کے لال کے ہے اور کہنے لگا ہے ابھی چھتی شاہ تو ایک کے لال اندر تو آ گیا ہے ابھی چھتی آ گیا اتفاق بھی ہو سکتا تھا دیکھو کہ یہ عقیدہ سی شاہ تو رہتا ہے کہتے ہیں چلو یار آج اتفاق ہو سکتا ہے کل پھر آ جائیں گے سارے آنکھوں نے سبحان اللہ اللہ پاک میں اس چیز کا قائل نہیں کہ کڑی مڑی کیا جائے ہے ہاتھ چکو لات چکو آنکھوں سے قبلہ قیمت اللہ تماشا بنا لیا تھا نا جناب میں اس چیز کا قائل نہیں قبلہ قیمت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بندہ نعت پڑھدا پیا جناب وہ بار بڑھ کے سبحان تو کوئی نہ کوئی سبحان اللہ کو تے آپ چھڑیا کرو مینوں دسو تہاڈا کی جاندا ہے جنت درخت تے لگدا ہے نا سبحان اللہ اس بندہ کہ نا ایک مرلے دا مکان لبنا تے تہاڈی سبحان اللہ دی آواز جڑی ہے او چیڑا چونکدا جائے گی ہے حقیقت بات ہے جناب تے دیکھو تانوں نہیں پتہ کہ یار جنت نہیں تے چاہیے سبحان اللہ اقبال نے ٹھیک کہا سی اقبال کہندا تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں حقیقت بیان کر کے گیا سی تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں اور جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں سبحان اللہ علامہ اقبال نے آکھیا سی حقیقت بیان کر کے گیا سی قبلہ قیمت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے نے تے وہ بندہ کئی مڑی وہ آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان وہ بندے نے آکھنا آپ آکھا لگے ہو یار جب کوئی کہنا آکھو سبحان اللہ تو سبحان اللہ اچھا کرو ایس مارے ہماری پٹے کھانا چھڑ دے نا وہ فرمان لگو وہ منہ سے سیاڑے لوٹ مارتے ہیں ہماری تو منہ مار دیا منہ دیا بیماریاں دور ہو جاندیاں نے تے آپ فرمان لگے مسکرا کے ماں دے منہ سے لوٹ ٹوٹ جائے منہ دیا بیماریاں دور ہو جاندیاں نے وہ مسلمان زبان اللہ سبحان اللہ کے اللہ تعالی جسم دیا ساری بیماریاں دور فرما تے ہوندا کہنا پیا تو سبحان اللہ بڑی مہربانی وہ کہتے ہیں جو اگلے دن آئے گا دوسرے دن شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لوگ کہہ لگے چلو کل تے اتفاق ہویا سی وہ دو ملک جڑے سن ہے کل تے اتفاق ہویا سی اج دیکھنا کس طرح ہے وہ اگلے دن پھر کٹے تے پھر آ گیا سبحان اللہ پھر آ گیا دوسرے نے بھی توبہ کر لی تیجا کہنے لگا او یار اتفاق ہویا کو شاہ عبد الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں وہ دو دن اتفاق ہویا ہلے تک نہیں تو مندا پہ کڈا کو ٹھیک انسان ہے کہو جے اگر اسے کہہ سکتے سن کہ آپ نے کہا یار چل کوئی نہیں کل پھر آ جائے سبحان اللہ وہ ایک دن اتفاق ہو سکتا ہے تو کیسا کیتا سی وہ اگلے دن جب آئے تو بدر کا ٹکڑا پھر آ گیا اور تیجے نے بھی توبہ کر لی کوئی پتہ رسول اللہ کا غلام بن گیا اور کیسا کہہ لو ایک ڈر سنی
والے کہتے ہیں کہ میرے اندر شوق پیدا ہوتا سی شوق پیدا ہوتا سی رسول اللہ کے منہ مبارک سامنے رکھ کے حضور کا ذکر کرنا سا کہتے ہیں ذکر کرنے تو پہلے دو بالا دی ایک کنڈیشن ہوتی سی آپس آسرا ملے ہوتے سن لیکن جب حضور کا ذکر کرنا سا نا بس حضور کا ذکر جب وہ چھیڑنا سا وہ کہتے ہیں منہ مبارک وہ جدا بھی ہوتے سن وہ جدا بھی ہوتے سن اللہ بھی جڑا حضور کی شان اللہ ملے تو میرے دوستوں کے دماغ کا قصور ہے وہ دے دل کا قصور ہے وہ جس بالا کو نسبت مصطفیٰ نہ ہو جائے ان بالا چ بھی شعور آ جاندا ہے سبحان اللہ رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے رسول اللہ کی شاناں بیان ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر نہیں نہ کرنا سا اس طرح ملے ہوتے سن لیکن جب حضور کا ذکر کرنا سا کہتے ہیں آپ وچ جدا بھی ہوتے سن کلوتے بھی سن جھومتے بھی سن وہ کیوں جھومتے سن کیوں وہ جڑے آئے سن وہ کون سن جنہوں نے نصیحہ دھوکہ لایا نصیحت دے سن کہتے ہیں اقبال یہ خاجہ سجائی ہو گئی اقبال کہنے لگا یار شام تے گل دسی نا وہ گل کہنے لگا اقبال قسم دے کے رکھیا گل دسنی نہیں تو اندر ادھر چتا وہ کہتے چلو ٹھیک ہے کہتا تو دسی یار یہ گل دسا میں دے کہتا اقبال کہتا جڑے آئے دے سن خاجہ معین الدین چشتی سن جنہوں نے دھوکہ لایا نصیحت اللہ نے سبحان عظمت و شان مصطفیٰ لسان اولیاء علماء اہل سنت وہ کون سن سارے بولو گے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گالی مکا چھڑی چشم اقواب یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفت ورفانہ اللہ کا ذکر دیکھے میرے دوستوں کیڑا انہوں نے شانہ بیان کر سکتا میں انہاں حضرت کی طرف جاواں تے پھر گل تھوڑی لمبی ہو جانی ہے میں چاہنا کوئی دعوت فکر بھی آخر دے اندر میں آپ کو دے کے جاواں ساری زندگیاں لکھنا لیا ہی کہہ گئے زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی اللہ حضرت نے کتنا کچھ لکھیا دیکھو ذرا لم یاتی نذیر کفی نظرین مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ ہی کو سرے دو سرا جانا البحر والا والموج تغا من بے کسطوفہ ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا گل دیا پار لگا جانا انفیہ تشیوہ سخا داتم اے گیس ہوئے پاک اے بے کرم برسن ہارے رم جم رنجم دو بوندے در بھی گرا جانا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خان سے دور ہے یہی شبنہ ہے کہ دعا نہیں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو وہ یہاں نہیں وہ وہاں نہیں میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں کروں مدح اہل دور رسا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اعلان نہیں کروں تیرے نام کا جا فدا ایک جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی جی نہیں برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہی نور حق وہی ذل رب اپنی شسم اپنی قسم نہیں ان کی ملک میں آسما کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں وہی نامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں کہ اللہ نے لکھیا زمین و سما تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے تنے دو جہاں تمہارے لیے دہند صبح تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدر رسول حشم تمام عمر بلاد کرم وجود و عدم قدوس و قدم جہان اجا تمہارے لیے کلیم و نجیب مسیح و صفی خلیل و مسیح رسول و ولی عتیق و حسین غنی و علی ثنا کی صبح تمہارے لیے وسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری جان تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری بہت زمین و فلک سبا کو سبق نسی کا نشان تمہارے لیے وہ گل سے رہا یہ نور فشا وہ دل سے آیا یہ بس میں فتح یہ حد نوجا یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے ظہور نہا قیام جہاں رکوع وہاں سجود شہاں نیاز جہاں نماز وہاں یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ باغ و ثمر یہ بیغ و ثمر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے صحابہ کرام روانہ کیے یہ آب رحم زمانہ پیے جو رکھتے میں ہم وجہ کسیے یہ ستر بتا تمہارے لیے سارے نجلی اکٹھے کرو تو یا ہو جائے ایک جملہ لے کے نسل ارے چنان میں چمن چمن میں سمن سمن میں بطن بطن میں دلہن سدائے میں ہے یہ ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و رجیب مسیح و صحیح سبھی سے کہیں بھی بڑی یہ بے خبری یہ خلق پھیلی کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے خون کو پھیر دیا یہ ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے یہ سباز و چلے یہ بات چلے یہ دن ہو گلے دعا کے کہے سلام دے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی
جان ہے تو جہان ہے کیونکہ اللہ نے لکھا یہی بول سورہ والے جب نے جہاں کے تھالے سبھی میں نچھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا کیونکہ اللہ سے حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھا کہ عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی ایک دی ہے عشر میں عزت رسول اللہ کی کافروں پر پیغے والا سے گری بن کے غضب آسن آپ چھا گئی احمد رسول اللہ کی ارے قبر میں حشر میں لائے چشم نور کے کلمہ فرما ہوگی جب فلعت رسول اللہ کی ارے سورج چھوٹے پاؤں پڑتے چاند اشارے سے ہو جاؤ اب نجمی دیکھ قدرت رسول اللہ کی ارے فوج حدوں سے گیا فوج سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی اللہ فضل نے کتنا کچھ لکھا ساری زندگی مصطفیٰ کی راتا لکھیا ساری زندگی مصطفیٰ کا ذکر کیتا لیکن آخر کے اندر فاضل بریلوی بھی ہاتھ اٹھا گئے فاضل بریلوی بھی ہاتھ اٹھا گئے کہتے ہیں اے رضا مخاطب کر کے اے رضا خود صاحب قرآن ہے اے رضا خود صاحب قرآن ہے بتا ہو حضور وہ تجھ سے تک ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی اے اللہ کی شانہ کیا بیان کرے جنہ کی شانہ خالی کی بیان کرتا پیا مالک کی بیان کرتا دیکھو بندے نو پتا ہوئے نا امام نو پتا ہوئے رسول اللہ کی حدیث بخاری دے اندر کہ جناب کوئی بیمار بندہ جڑا نا پیچھے کھلوتا رہا فرمایا امام تے ضروری ہے کہ قرات جڑی ہے چھوٹی کرے ایسا ہے کہ نہیں کہ میں دسو نماز فرض ہے یا محفل فرض ہے محفل کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہے تو نہیں نا جناب لوگ کئی بھوک بھی لگی ہونی کیونکہ سویرا نے کئی اٹھ کے کاروبار تے بھی جانا ہوتا ہے تو نہیں نا جناب نالے میں کہڑا کوئی 50,000 روپیہ جناب ٹوک کے آیا تھا انہیں 20,000 نے 50,000 ٹوکیا اور پھر 1.5 گھنٹہ بولتا کیونکہ انہیں پتا نا کہ میری دیہڑی خراب نہ ہو جائے تے اسی این لوکاں نوں پسند کر لیں حقیقت بات ہے دیکھو نا میں جی آخری گل کر لگا نا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے ذرا سنیا جی گلیاں بھی سجائیاں میڈ ان چائنا دیا لڑیاں لائیاں کہ نہیں لائیاں دوستو دیکھو تو صحیح میڈ ان مدینہ بھی لا لو سبحان اللہ ساڈا بھی بتا کے سمجھو نا قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرماندے ہوندے سن ہائے 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 میں آکھیا نا لوگی اصل کہندے نے کاکھ رہ جائے گا گلیاں بھی سجائیاں مسجداں بھی سجائیاں میرے دوستو دسو ہاں جی اسی اپنے دلاں نوں نہ سجائیے تے کڈی وڈی توبہ ایوب الولد دے اندر امام غزالی علیہ رحمۃ نے لکھیا کہندے نے جو بندہ فوت ہو جائے گا نا تو گھر والے چوکے جی تمہیں قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں راہ کے اندر مردے کے کولوں 40 سوال ہوتے ہیں کنے کہتے ہیں مرن تو بعد جناب مردے کو کوئی پتہ نہیں لگتا تے 40 سوال مینوں دسو سوال مردے کو ہوندا ہے یا زندے کو ہوندا ہے اینی بھی نہیں کلوں لوکاں نوں ہے سچ گل بلا کہ رب جب دین لیتا ہے تو اگلے چھین لیتا ہے کہندے نے 40 سوال ہوندے نے تو ان 40 سوالاں دے وچوں ایک سوال ہے ہوندا ہے بندیا لوکاں نوں ہاں واسطے بوٹھی تے صاف کردا رہے لیکن جتھے ساڈی نگاہ رحمت پیندی سی او دل نہیں صاف کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ ابن جوزی نے جو استاد فائدے اندر لکھے پر تڑپ جائے پڑے تے تڑپ جائے وہ کہندے نے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تے طوفان آیا نا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی وہ بچیا رہا پھر آپ نے لکھیا کیوں حفاظت فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محیط ہر زمان اللہ تعالیٰ کا علم ہر زمانے میں محیط ہے وقال اللہ بكل شيء محیطا وہ محیط ہے اللہ جانتا سی ایک وقت آئے گا لوگ ایسی طرف دیکھیں گے کھڑ اٹھڑ دے گی امام علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں بندیا جدی تو تک نہ سی اللہ نے دی حفاظت کی تھی جدی رب تک نے دی حفاظت نہیں کی سبحان اللہ ہائے ہائے دل بلا کدو صاف ہوندے نے نسخہ دس کے چلا دے جدوں بندے دی نگاہاں پاک رہن نسخہ لکھ لو جنہ مرضی تسی جناب ٹکرا مار دے جی تھوڑا اندروں تسی خالی ہونا تو سمجھو تسی خالی کام ہی اندر دا کام ہے بندے دا جو امام غزالی پڑھو انہوں نے گفتگو اندر دی کی کیوں جناب انہوں نے اندر صاف کرو اندر پاک ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہن تے جناب لوکاں چ دور پہ آئی نا بندے دے کول جناب وہ اج ٹوردا ہوندا جس طرح جناب ہو رہی لاگے دے وزیر اعظم میں دی بو آئی جاندی ہے نا میں کی 5-7 گلاں کسے نوں لگن لگی میں کی بات کر کے چلا تے اسی دوسرے بندے نے کچھ سمجھ نہیں ہوندے ہے
بلے شاہ نے آکھیا نا پھلاں دا تو اتر بنا اترا دا تو کڈ دریا اس وچ تو خوب نہا مچھیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا ایک بزرگ علی رحمہ سے انہوں نے پتہ چلیا نا کہ شیطان میں دی وجہ نال ماریا گیا انہوں نے میں ہی کہنا چھڑ چھڑیا میں ہی کہنا چھڑ چھڑیا انہوں نے وہ ایک نوجوان جہا منڈا سی کہتا ویکھو جی انہاں کو میں کٹوانا وا وہ نماز دا ٹائم ہویا تو چلا گیا مسجد دے اندر کہنے لگا جناب سوال پوچھنا ہے انہوں نے آکھیا جی پوچھو وہ کہنے لگا شیطان کی دی وجہ نال ددکاریا گیا سی مرتد ہویا سی انہوں نے پتا سی وہ کہ میں کی وجہ دکھانا کہنے لگے یار تیرے سوال کا جواب نا میں نماز تو بعد آیا گا وہ جناب نماز تو بعد نا آپ نے کیا کتنے سوال پوچھے کہنے لگا میں کہنے لگے بس ادھی وجہ نہیں مارے گیا میں دی بو جڑی اے مکا چھڑو دل پاک ہوئے گا تے اے جڑیاں اکھیاں نے جڑیاں اکھیاں نے ایدا کنیکشن دے نال جی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا نگاہ پاک ہے تو پاک ہے دل بھی کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کے پیر نگاہ بگڑ جان تے دل بگڑ جاندا ہے دل بادشاہ ہے دل بگڑ جائے تے بندہ تباہ و برباد ہو جاندا ہے تسی قسم چکا کے پوچھو اج دے نوجواناں کول سکون دی زندگی گزارے قسم چکا کے پوچھو تانوں کہن کہ جناب ٹینشن ہی بڑی کیوں نگاہ پاک نہیں رہی میں آخری گل سناواں گا قبلہ حکیم عبداللہ صاحب دے والد صاحب دی تاکہ تانوں پتہ چلے کوئی عام بندیاں دی گلاں نہیں سنا رہا قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ 120 سال دے قریب عمر ہو گئی قبلہ انہاں دی تے بریک لینا والا قرآن پاک جڑا آپ پڑھتے تھے ایک نوجوان آ گیا کہنے لگا حکیم جی اتنی عمر ہو گئی ہے ہوئے 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 ہوں تانوں میں کی انہاں دیاں لوکاں دیاں گلاں سناواں مینوں ہور بھی حکیم صاحب دیاں گلاں جڑیاں یاد پہ چلو اے پن سنو میں تانوں دسنا ولی دی نگاہ کس تک کام کرتی کہنے لگا جناب 120 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے تب کہنے لگی ضرورت نہیں پیتے ہاں جی پڑھ دے وہ بریک لینا والا قرآن پاک کیڑا نسخہ بنایا تھا جی سانوں بھی دسو حکیم صاحب ہے انہاں کی بڑا نسخہ دسیا کہنے لگے یار او پیازاں دا رس نچوڑ کے نا اودیاں سلائیاں کھچ لائی او مسکرا کے کہنے لگا حکیم جی اوے اونج بھی کہ نہ اے بندہ پیاز چیرے نا تے بندے یہ کھجو ہسو آ جائے تسی کہندے سلائیاں لائی کے انہوں تڑپانا جی وہ کہنے لگا میرا مذاق تے نہ کرا کہنے لگے یار اسی کدی کسی نال مذاق نہیں کیتا سچ ہی بولیا چل تیرے کوئی نسخہ نہیں ہوندا تے او خالص شاید لگے نا اودی سلائیاں کھچ لا دے کہنے لگا حکیم جی نہیں جڑا آپ بنایا جڑا دسو کہنے لگے یار پھر سننا چاہندا تے دل تے ہاتھ رکھ کے سنی دل تے ہاتھ رکھ کے پہلے اکھاں چ آنسو جاری ہوئے تے جدوں او ندی بہی نا تے آکھن لگے یار سر سٹ کے ہن تے لوگ اپنی کرامت اج سنا رہے ہوندے نے دیکھو نا کی او جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دی دعواں دسدیاں نے اللہ والے آپ نہیں دسنا پہلا میں کر چڑیا میں اوتھے پہنچیا تے سب ڈراما تے کی مقدمے سب سر سٹ کے نا کہنے لگے یار جڑی چیز صاف کے رکھی جائے نا محفوظ رہندی ہے تیری چیز صاف کے رکھی جائے محفوظ رہندی ہے وہ کہنے لگے یار اکھیاں صاف کے رکھی دیاں نے 120 سال کے قریب عمر ہو گئی اج تک خادم علی نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں تکا سبحان اللہ 120 سال کے قریب اگلا جملہ سنو گے تے کوئی اتھے دل والا بیٹھا ہے تو خوش پہ گھر جا کے سوچے کہ یار کیہو جی محبت سی مدینے والے دے نال اج جنوں ہاتھ لائیے تے جنوں ہاتھ لائیے میں بڑا عاشق رسول میں نے پوچھا نا عشاء دی نماز کیڑا پڑھ کے آیا تو خوش پہ دے نال بہتی تعداد نکلے اسی مسجد جاندے کوئی تے محفل دے اندر آ جاندے دو نمبری تے ہو گئی ہے کی خدمات نے جناب اللہ میں پوچھا جناب کیڑا پڑھ کے آیا تھا تے جناب ایتھے ادا تیتر دے دا بڈھیر ہو جائے ہے نا سمجھیا کرو کہ اسی نہیں گئے انہیں تانوں توفیق نہیں دتی آن دی توفیق نہیں دی دیکھو نا او تانوں بلاندے ہی نہیں پیا تانوں کوئی فکر نہیں دو تین دن بچے نوں بالغ نہ بلایا انہوں فکر پہ آ جاندی ہے کہ یار جی نے تینوں پیدا کیتا قبلہ حکیم عبداللہ صاحب روندے ہوندے سن کہندے ہن 100 سال دے قریب عمر ہو گئی بڑے بڑے آئے کہ جی یہ مسئلہ خراب ہو گیا دعا کر چھڑو مسئلہ خراب ہو گیا دعا کر چھڑو کہندے نے بڈھی روسیا نے آیا جی فرما درویش صاحب کہندے نے بڈھی روسیا نے آئے اور جناب ہر دوجے دن ٹر جاندی ہے کوئی دعا کر چھڑو کیا مسکرا کے فرمان لگے کہنے لگے یار 100 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے ڈیرا لایا تھا اج تک کوئی ایسا نہیں آیا جنے آگے آکھیا رب ناراض ہو گیا صبح کلاس دیکھو نا مدے دا چیئرمین ناراض ہوئے پتہ یار میرا ایک میٹر پلا کے لے کے تے کام پہ جانا تے بندہ آئے بائے شائے پا کے تے نہ یاریاں لاندا ہے یار رب دی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ بھی ناراض ہوندا ہے اے تے ذرا سوچو تے صحیح تے قبلہ کی عبداللہ صاحب کہنے لگے یار 120 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے تے کسی غیر محرم عورت نوں نہیں تکیا اوئے ہوئے کہنے لگے اکھیاں تا پاک رکھی یار ان اکھیاں دے نال ہی قبر چ مدینے دا گزرا سبحان اللہ وہ کس منزل پہ تھے ہم کس منزل پہ دیکھو نا وہ جڑا منڈا ہے فیصل کر لے وہ کہندا میں باہر جا کے پڑھائی کر رہی ہوں دسو اللہ جڑے چاند تے پہنچے نے اللہ جڑے چاند تے پہنچے نے انہاں دے پیچھے چلنا فخر سمجھ لے ہیں تے جنہاں نے اودوں اشارہ کر کے سبحان اللہ چاند تے کھڈوڑا
ہے ادھر یار انہوں نے پیچھے چلو نا علامہ اقبال نے آخیا اقبال کہتا ہے یہی درس دیتا ہے ہر شام کا ڈوبتا ہوا سورج کہتا ہے یہی درس دیتا ہے ہر شام کا ڈوبتا ہوا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے مغرب والے نے پیچھے دیکھو میں ہوتا کہ نا یونیورسٹی کے لڑکے نے ایک منڈا میرے کو آیا تھا اے حافظ جی وہ جناب پارٹیوں نے پینٹ پائی دی میں کہا حافظ جی ہے کہ کہتا ہے فیشن آیا ہے اور میں کہا غیرت مر گئی ہے بغیرت ہو گئے ہو فیشن نہیں آیا تھا اسی چھوٹے ہوندے جو سکول جانا کرنا پا دیا نہیں پینٹ پٹی ہونی نا کار ہونا پا چڑنا جناب جدوں تک پینٹ نوی نہیں آئے گی سکول نہیں جانا منڈے مذاق اڑاتے ہیں غیرت کا تو پیسہ جنازہ نکل گیا انہوں نے سانو پارٹیاں پینٹاں بھی پوا چھڑیاں تے جو کچھے پانا شروع کر چندا تے مسلمان کچھے پا کے پھر رسول اللہ دی سنت چلنا سے کیا جاتا ہے دیکھو جی کہ زمانے والے کیا کہیں گے اے وہ کیا کہیں گے پارٹیاں پینٹاں پا کے پھر تو کدی نہیں آگے یار لوگ کی کہن گے سوچو تے صحیح طرح تھوڑا جہا میں اداب تے فکر دے رہا تانوں اپنے اندر کچھ عمل کا جذبہ بھی پیدا کرو اقبال کہتا ہے یہ کی درس دیتا ہر شام کا ڈوبتا ہوا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے مدینے والے کے قدموں میں آ جاؤ گے ادھر بھی کامیاب ہو جاؤ گے ادھر بھی کامیاب ہو نیت کر لیو سارے نماز پڑھا انشاءاللہ نیت کر لیو رسول اللہ سے درود پڑھا گے انشاءاللہ اور نیت کر لیو قرآن بھی پڑھا گے انشاءاللہ میں جو گل سنان لگا نا دل تے ہاتھ رکھ کے یاد بھی پاس کر لے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جنہیں تکنا ہے مظلوم نہ محبت کرنا کہ نہیں کرتا جنہیں تکنا ہے فرمایا غور کرے قرآن پڑھتا کہ نہیں پڑھتا غور کر لو ساری بات کہ کرو تھوڑا جو بندہ غور کرے ہم بدل کی بات ہے جی تسی گل آ نا وسیلے دے حوالے نال میں صرف ایک گل سنا پیر جماعت علی شاہ صاحب لوگ بعض لوگ وسیلے دے قائل نہیں کہنے ڈائریکٹ جاؤ ہاں بعض لوگ وسیلے دے قائل نہیں وہ قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب بیٹھے تھے تے ایک بندہ آ گیا وہ دے پنڈ دے اندر نا سیلاب آیا تھا سی وہ جناب پورا پنڈ ہی رڑ گیا تے وہ چودھری صاحب آ گئے پیر جماعت علی شاہ صاحب دے کول پیر جماعت علی شاہ صاحب چودھری جی تسی بچ گئے مسکرا کے ہاتھ لگے چودھری تسی بچ گئے کہنے لگا شاہ جی تو تے میں بھی جانا سی او مجھ تردی پی سی تے میرا ہاتھ مجھ دی پوچھ لو پے گیا مجھ تردی پی سی تے میرا ہاتھ مجھ دی پوچھ لو پے گیا او تردی پی سی اونے مینوں بھی تار چھڑیا کہنے لگا چودھری جی بڑا مسئلہ سمجھایا جے ہاتھ پے جائے تے بھائی مجھ دی پوچھ لو پے جائے تے او تردی ہوئے تے پچھلا بھی تار چھڑ دیے تے جی ہاتھ اللہ والے تے دامن نو پے جائے سبحان اللہ دیکھ جڑا نام مننے ہوئی عقل دا قصور بعض لوکاں نوں نا او فنی خرابی ہوندی میں جی فنی خرابی ہوئے نا تسی نواں میں لو جو خرابی آ جائے دکاندار بھی کہندا سانوں نہیں سمجھ آ رہی انہاں دی بھی سانوں سمجھ نہیں آندی ساری زندگی ہو گئی سمجھاندے مینوں میرے استاد محمد مناظر اسلام کریم تے حضرت برقادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گل سناندے ہوندے سن اے آخری پاس کہندے سن ایک پنڈ دے اندر نا ایک بندہ سی چودھری او کہن لگا جڑا مولوی مینوں ایک مسئلہ سمجھا چھڑے گا نا ساری پیالیاں اونوں دے چھڑا ساری پیالیاں اونوں دے چھڑا وہ جناب اس بوڑھی آ گئی کہنے لگی تو چنگا بھلا سمجھدار بندہ ہے چنگا بھلا تو سمجھدار ہے ایک مسئلے پیچھے تو ساریاں پیالیاں دے دے لگے اے کیوں جی سمجھداری ہوئی ہے جاؤ تری دی کتاب لے آ مسئلہ پڑھ جان چڑھ دے پورے گھر دی جان جڑی فال پایا تھا بچلے رول جان گیا وہ مسکرا کے کہنے لگا تو میں نہیں پاگل سمجھا ہے کہ میں ایک مسئلے پیچھے مولوی نوں ساریاں پیالیاں دے چھڑا مولوی نے مینوں سمجھانا مسئلہ میں مسئلہ سمجھ نہیں یہ سمجھو میری بات میں دسو نا جڑا ایلی روشنی دیکھ کے دیکھو جی یہ سورج کی روشنی ہے انہوں بندہ بنا سکتا سارے دسو ہاں ذرا بولتے نہیں یار بنا سکتا انہوں نے سمجھ نہیں لہٰذا انہوں نے بلا کہڑا سمجھا سکتا ہے جی اللہ والے نے کوئی نگاہ پان پہ اللہ کا دل پاک کر دوستو آخری پیغام ہے ہی جی جنت تیرے وجود کو ترسے گی اقبال اقبال کہنا اسی آئے دے رکھا دے آستے جنت آستے آئے دے چلو چند نیکیاں جڑیاں نے کمالی دیاں جان مال کہندا ہے کہ نسخہ میں تا چھڑدا وا جنت تواڈے کو ضرور ترسے گی جنت تیرے وجود کو ترسے گی اقبال جنت کے مولا او اپنے محبوب دا غلام مل دے رہے جنت تیرے وجود کو ترسے گی اقبال ایک بار چل کے دیکھ میرے نبی کے نقشے قدم سبحان اللہ